دنیا راحت کا نام نہیں ہے. آخرت یا تو راحت ہی راحت ہے، یا عذاب ہی عذاب ہے، یا پھر عذاب بھی ہے اور راحت بھی ہے. دنیا میں غمی اور خوشی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہر انسان کے ساتھ چلتی ہیں. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی جو بھی حیات طیبہ ہوا کرتی تھی اس کے اندر رنج اور غم، الم، سب کچھ، خوشیاں بھی سب کچھ پائی جاتی ہیں. کوئی انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک جو بھی انسان اس دنیا میں آنا ہے، کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رنج و غم سے، الم سے، مصائب و تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اس میں نہیں گر سکے گا. دنیا نام ہی دونوں چیزوں کا ہے. راحت بھی ہوگی اور مزاحمت بھی ہوگی. راحت سے ہٹ کر جب انسان کے اوپر تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، اور آج کل بالخصوص پوری دنیا کے اندر آپ نظر مار لیں، کہاں قتل و غارت گری نہیں ہے، کہاں پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے انسان ہی نہیں بنے ہوئے. اور صرف یہی نہیں، کہاں پر پھر اللہ کی پکڑ اور دھکڑ اور اس کا عذاب نہیں آ رہا. مختلف جگہوں پر پوری دنیا میں، عالم اسلام ہو، عالم کفر ہو، سب جگہ پر آپ نظر مار لیں، آپ کو مصائب، تکالیف اور پریشانیوں میں گھری ہوئی، بلکہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ گھرتی چلی جانی نظر آئے گی. جب مصائب و تکالیف اور پریشانی آ گئی اور اس کا سامنا ہو گیا، علاج کیا ہے؟ علاج بھی بتایا گیا ہے. اگر ہم اس علاج کی طرف آ جائیں تو یقیناً ان مصائب، تکالیف اور پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے. انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس دوڑا جاتا ہے، ڈاکٹر کو دکھا دیا، چیک اپ کرا دیا، جو ٹیسٹ وغیرہ ہونے تھے سارا کچھ ہو گئے، دوائیاں بھی میڈیکل اسٹور سے لے کر کے آ گئے، لیکن اب سجا کے رکھی ہوئی ہیں دوائیاں، تو آرام نہیں ملے گا. اسی طرح سے جس طرح ڈاکٹر نے علاج بتایا تھا، اس علاج کو استعمال نہ کرتے ہوئے مرض بڑھ تو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے روح انسان کے جسم میں ہے، اگر اس کو تڑپنے سے محفوظ رکھنا ہے، اس کو رنج و الم اور غم اور مصائب و تکالیف، پریشانیوں سے نجات دلانی ہے، تو اس کا علاج بھی بتا دیا گیا. اگر اس علاج کو ہم کرتے چلے جائیں تو جو تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں بھیجنے والی ذات ہے، جو مصائب اور تکالیف، پریشانیوں سے نکالنے والی ذات ہے، رنج اور غم کو راحتوں میں تبدیل کرنے والی ذات ہے، اس کا یہ وعدہ ہے، تم یہ علاج کرو گے تو میری طرف سے تم کو راحتیں سب کچھ نصیب ہو جائیں گی. قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اللہ کے دین کی بلند و بالا کرنے کے لیے اگر کوشاں ہو جاؤ، ظاہری بات ہے انسان سب سے پہلے اپنے جسم کے اوپر لاگو کرے گا دین اسلام کو، یہ اس کی نصرت ہے ایک طرح کی، اور پھر آگے بھی پہنچائے گا. تو دین اسلام کی خاطر جب تم یہ قربانیاں دو گے تو رب تبارک و تعالی تمہیں، تمہاری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، ثابت قدمی رکھ دے گا، رنج، تکلیف، پریشانی، مصائب سے نجات دے دے گا. اور یہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے تو دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو اس طرح سے مشغول کر لیں کہ امام کائنات نے کسی کے سوال پر بتایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہیں آسانی سے مل جائے، تم چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو جائے، یہ ساری چیزیں، تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رکھو۔ ہم ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ رنج و غم اور یہ الم اور یہ زلزلے اور یہ آفتیں اور مصائب اور تکالیف پریشانیوں کا جو پہاڑ کے نیچے انسانیت دبتی چلی جا رہی ہے، ان کو سب کو راحت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔